آج ہم کانگو وائرس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کانگو وائرس کا پورا نام کیا ہے اور اس بخار کو جو ہے نا، اس بیماری کو کیا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے اس کی علامات کون سی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آخر میں ہم جناب اس کا علاج دیکھیں گے کہ کیا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، کانگو وائرس۔ کانگو وائرس نے پاکستان میں جو ہے نا اس وقت ایک سنسنی پھیلا دی ہے۔ ایک جو ہے نا ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے صوبہ بلوچستان میں اور سندھ میں۔ سندھ میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے کانگو وائرس کی وجہ سے، کیونکہ کانگو وائرس پاکستان میں اب تک 2 زندگیاں نگل چکا ہے۔ ایک فزیشین جو حضرات تھے وہ جناب اس کا لقمہ اجل بنے ہیں، دوسرا ایک عام شہری تھے، وہ اپنے جان کی بازی کانگو وائرس سے ہار چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مریض ہیں جو لائے گئے ہیں کوئٹہ میں خصوصاً، ان کی تعداد تقریباً 44 سے اوپر تک ہے۔ صرف یہ کوئٹہ شہر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں 44 مریض 44 جو ہے نا مریض پیشنٹس وہ لائے گئے ہیں کانگو وائرس کے۔ تو جناب یہ اس کے اب بات کرتے ہیں کہ کانگو وائرس جو ہے نا اس کا پورا نام آخر ہے کیا، اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں۔ جناب اس بیماری کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کرمین کانگو ہیمرجک فیور۔ کرمین کانگو ہیمرجک فیور، یہ اس بیماری کا پورا نام ہے، اور جس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم CCHF وائرس کہتے ہیں، یعنی کہ کرمین کانگو ہیمرجک فیور وائرس۔ تو یہ وائرس ہو گیا، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وائرس سے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ اس کو یہ نام آخر کیوں دیا گیا؟ جناب کرمین کانگو یہ ان علاقوں میں اس نے تباہی مچائی تھی، سب سے پہلے ان علاقوں میں پایا گیا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کرمین کانگو کہتے ہیں۔ ہیمرجک مطلب یہ جو وینز ہیں اس سے پھٹ جاتی ہیں، وینز رپچر ہو جاتی ہیں، انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے، اسی وجہ سے اس کو ہیمرجک کا نام دیا گیا ہے۔ اور فیور یعنی کہ بخار، تو اس بیماری کو اسی وجہ سے کرمین کانگو ہیمرجک فیور کہتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے نا اس کی علامات کیا ہیں۔ سب سے اہم ہوتی ہیں علامات کسی بھی بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اس کے جو ہے نا جب یہ انفیکشن ہوگا آپ کو، تو اس سے 3 سے 7 دن بعد آپ کو جو ہے نا علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ چیچڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں، انفیکٹڈ ٹکس کی وجہ سے۔ اگر انفیکٹڈ ٹکس جو ہے نا ٹکس جو چیچڑ ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس سے، تو یہ جب کسی بھی جانور کو یا انسان کو کاٹیں گے تو اپنے بیماریوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ کسی انسان یا جانور کو کاٹتے ہیں تو ان میں بیماری منتقل کر، جس کی وجہ سے ان میں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ علامات کون سی ہیں اب ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ جناب سب سے پہلے آپ کو تیز بخار ہوگا، شدید آپ کے پورے جسم میں درد ہوگا، آپ کے جوڑوں میں درد ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کی جو گردن ہے اس میں سختی آ جائے گی، سٹفنس ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو وومٹنگ ٹائپ کی ہوگی، مطلب الٹی بھی آ سکتی ہے آپ کو، یا آپ کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ ابھی مجھے الٹی آنے والی ہے۔ بخار ہوگا، پورے جسم میں شدید بخار درد ہوگا آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کو وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی جو خطرناک علامت ہے آپ کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے جو آرگنز ہیں ان کے فیلئر کی بھی سبب بن سکتی ہے، خصوصاً جو لیور اور جو ہے نا کڈنی ہیں ان کو یہ فیل کر سکتی ہے، تو ان کو متاثر کر سکتی ہے یہ بیماری۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ اس کی علامات ہیں، جو کہ اگر آپ کو جو ہے نا آپ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اس سے، تو 3 سے 7 دن کے بعد آپ کو یہ ظاہر ہونا علامات شروع ہو جائیں گی۔ جب ایک دفعہ علامات ظاہر ہو جاتے ہیں تو مطلب اب آپ کو CCHF ہو گیا۔ اب یہ پھیلتا کیسے، یہ سب سے اہم ہے کہ یہ آخر بیماری انسانوں میں کیسے آئی ہے۔ جناب چیچڑ آپ کو پتہ ہے جو کہ مویشی پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں لوگ گھروں میں اپنے،
تو وہاں چیچڑ جانور جہاں ہوں چیچڑ وہاں لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جانوروں خون چوستے ہیں، ان سے جو ہے نا پرورش پاتے ہیں۔ تو جناب جب چیچڑ کسی جانور کو کاٹے گا تو جانور میں اپنی، اگر اس کو یہ بیماری ہے، انفیکٹڈ ہے وہ، تو اپنی بیماری جانور میں منتقل کرے گا، اور جب جانور میں وہ منتقل ہو جائے گی تب جو ذبح کرنے والے لوگ ہیں اگر اس جانور کو لے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اس کو، تو اس میں جو اس کے علاوہ ویٹرنری جو حضرات ہیں، ٹیکنیشین ادھر ٹھہرے ہوتے ہیں، جو عملہ ہوتا ہے ان کا، اگر وہ جانور انفیکٹڈ تھا تو اس کے خون سے اور اس کے دوسرے باڈی فلوئڈ سے جو ہے نا یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ اگر کسی کو جسم میں کٹ لگا ہے، کسی ہاتھ پہ کٹ لگا ہے، اگر وہ بلڈ اس ہاتھ پہ گرتا ہے یا باڈی فلوئڈ کوئی گرتا ہے اس جانور کا، تو وہ بیماری جو ہے نا اس کے جسم کے اندر داخل اس طریقے سے ہوگی، وگرنہ اگر کٹ کہیں جسم پہ نہیں ہے تو یہ بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی، لیکن کٹ معمولی سا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر جو جانور پالتے ہیں یا جو ذبح کرتے ہیں لوگ، وہ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اس طریقے سے پھیلتی ہے، یا تو خون کے ذریعے سے، جو انفیکٹڈ جانور کا خون ہوگا اس سے، یا پھر جو باڈی فلوئڈ ہوگا وہ اگر آپ کے جسم سے ٹچ ہوگا، صاف ظاہر ہے اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے جسم سے ٹچ ہونا ہی ہے، تو اس سے یہ بیماری آپ میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چیچڑ کے پاس جب آپ جاتے ہیں، جانور کے پاس جاتے ہیں، تو چیچڑ آپ کو بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے چیچڑوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر چیچڑ آپ کو کاٹتا ہے تو اس سے بیماری آپ میں منتقل ہوگی۔ اگر ایک انسان میں فرض کیا منتقل ہو گیا یہ بیماری، کانگو ڈیزیز، کانگو وائرس منتقل ہو گیا ہے، تو کیا یہ دوسرے انسان میں وائرس ہے؟ کیا یہ کھانسنے چھینکنے سے منتقل ہوگا؟ نہیں، کانگو وائرس کھانسنے اور چھینکنے سے نہیں پھیلتا، نہ یہ چھونے سے پھیلتا ہے، صرف یہ بلڈ سے، باڈی فلوئڈ سے منتقل ہوتا ہے، یا جانور کا اگر جو انفیکٹڈ جانور ہے اس کا آپ نے گوشت کھایا ہے، کچا گوشت کھایا، اس کو صحیح طریقے سے نہیں پکایا، تب بھی یہ بیماری آپ میں منتقل ہو سکتی ہے۔ کھانسنے یا چھینکنے سے یہ بیماری منتقل نہیں ہوگی، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اپنے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جناب لائک کر دیں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو جناب اس کی اب ہم نے پھیلاؤ کا طریقہ دیکھ لیا کہ اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو آخر اس سے کیسے محفوظ ہم نے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو جانور اگر گھر میں پالے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے چیچڑ جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میڈیسن لے کے، جو ان کو ریپیلنٹ کرنے والی ہے وہ میڈیسن لے کے ان کو ختم کرنا ہے، چیچڑوں کو، چیچڑ جانور کے قریب نہ ہو۔ اور آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، جہاں پر آپ نے جانور باندھے ہوئے ہیں وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ جانور کے پاس جاتے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، تو آپ نے اپنے جسم کا بھی بغور روزانہ کی بنیاد پر معائنہ کرنا ہے، کہیں آپ کے جسم پر کہیں چیچڑ تو نہیں لگا ہوا، کیونکہ یہ بیماری چیچڑوں سے ہی منتقل ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے چیچڑوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی انفیکٹڈ جانور ہے، جو لوگ ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے دستانے لازمی پہننے، اپنے ہاتھوں پہ دستانے پہننے ہیں انہوں نے، تاکہ یہ بیماری ان میں منتقل نہ ہو، کیونکہ خون سے اور باڈی فلوئڈ سے منتقل ہوتی ہے۔ جب دستانے پہنیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ دستانے پہنے ہیں، اگر گوشت آپ نے خریدنا ہے تو اس سے آپ نے جو ہے نا ان کو بھی اچھے طریقے سے دھو کے اور اچھے طریقے سے پکا کے کھانا ہے۔ تو یہ اس سے جو ہے نا بچاؤ کا طریقہ، صرف ہم اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ صرف یہی طریقے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اب اس کا علاج دیکھتے ہیں کہ کیا کانگو وائرس کا کوئی علاج ہے یا نہیں۔ جناب کانگو وائرس کا بدقسمت سے کوئی علاج نہیں، پوری دنیا میں کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کچھ اینٹی وائرل میڈیسن جو ہے نا وہ اس پہ اثر کرتی ہیں، اپنی ایفیکٹونیس شو کراتی ہیں، لیکن وہ ابھی تک منظور نہیں ہے، اپرووڈ نہیں ہے اینٹی وائرل میڈیسن۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف
اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس بلیڈنگ سے بچاؤ کے لیے آپ کو میڈیسن دی جاتی ہیں. آپ کو بخار ہے تو اس بخار کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں. اور اس بخار کی وجہ سے آپ کو پانی کی کمی ہوگی ہے تو اس پانی کی کمی کو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرنے کے لیے ڈرپس وغیرہ لگے جاتی ہیں. آپ کی پانی کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ایک لا علاج بیماری ہے. تو جتنا ہو سکے آپ نے اس سے اپنے آپ کو صرف محفوظ رکھنا ہے. اور اس کا فیٹیلٹی ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً 10 سے 40% تک ہے. یعنی اگر 100 مریضوں کو یہ کانگو وائرس ہوا ہے تو اس میں سے تقریباً 10 کم از کم 10 افراد اس سے ان کی موت ہو جائے گی اور 40 افراد میکسیمم ان کی بھی موت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک لا علاج بیماری ہے. آپ نے صرف اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے, خود کو بچانا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے. اور اگر کسی کو نہیں پتہ کہ کانگو وائرس کیا ہے, کیسے پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو ان کو پتہ چل سکے. شکریہ.